على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. معزز سامعین گرامی قدر، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے متعلق ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اینما تکونوا، اے لوگو تم جہاں پر مرضی جا کے چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت تم کو ڈھونڈ نکالے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے سامنے اینٹوں کی بڑی بڑی دیواروں کو کھڑا کر دو، شیشوں کو کھڑا کر دو، قلعوں کو کھڑا کر دو، بڑے بڑے فصیل اور بڑے بڑے دروازے اپنے سامنے بند کر لو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے تمہیں ڈھونڈ نکالنا ہے. اور معزز سامعین گرامی قدر، آپ اور میں یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں ذرا اس حقیقت کے اوپر غور کیجئے، ہم میں سے کتنے ہیں جن کے دادا زندہ ہیں؟ میرا ایک اندازہ ہوگا یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 50% کے دادا بھی دنیا میں نہ ہوں گے. اور ہم میں سے کتنے ہیں جتنے بھی مرد اور عورتیں بیٹھی ہیں ان کے دادا زندہ ہیں؟ ہم میں سے شاید کوئی ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے دادے کا دادا آج بھی زندہ ہے. بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ چند سال پہلے کے لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں. اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی اس دھرتی کے اوپر 100 سال نہیں گزریں گے ہم میں سے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں اس دنیا میں موجود نہ رہیں گے. لوگوں، یہ بات تو میں عام انسانوں کی کر رہا، عام لوگوں کی کر رہا. بڑے بڑے متکبر دنیا میں آئے، بڑے بڑے جابر دنیا میں آئے، بڑے بڑے فرعون دنیا میں آئے. آج کہاں پر ہیں؟ کہاں پہ ہے چنگیز خان؟ کہاں پہ ہے تیمور لنگ؟ کہاں پہ ہے فرعون؟ اور یہ دنیا میں ایسے ایسے جابر اور متکبر لوگ تھے جو جیتے جی اپنے ناک پہ مکھی کو بھی بیٹھنے نہ دیتے تھے. اور جب یہ مر گئے ان کی لاشوں کے اوپر ان کی آنکھوں کو کھانے کے لیے کیڑوں اور حشرات الارض نے آپس میں لڑائی کی اور جنگ کی. اور صرف یہ گناہگار لوگوں کا انجام نہیں، بہت سے نیک لوگ، بلکہ کائنات میں جو جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو اس کو بھی موت نے ڈھونڈ نکالنا ہے. کہاں پر ہے ابو بکر و عمر؟ کہاں ہے عثمان و علی؟ کہاں پہ ہے ابن تیمیہ؟ کہاں ہے احمد ابن حنبل؟ کہاں ہے شاہ اسماعیل شہید؟ اور آج کی دور حاضر کی شخصیت کہاں پر ہے علامہ شہید؟ لوگوں، نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب کا پالا پڑنا ہے، وہ ایسی حقیقت ہے ہم سب کا عقیدہ ہے. اور حدیث کو آپ لوگوں نے سنا ہوا کہ کائنات میں جتنے بھی انسان آئیں گے، چاہے ان کی تعداد 1 ارب ہو، 10 ارب ہو، 10 خرب ہو، ان تمام کی تمام انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے. اس پلڑے میں نبی بھی ہوں، شہید بھی ہوں، صدیق بھی ہوں، اور دوسرے پلڑے میں تنہا آمنہ کے لال کو ڈالا جائے. لوگوں، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہوگا. اور آج عالم کیا ہے؟ اسرائیل آقا کے گھر کی دستک دے رہے ہیں، کہتے ہیں آقا اللہ نے حکم دیا ہے، نبی سے اجازت لیجیے اور ان کی روح کو قبض کر لیجیے. آقا نے کہا اسرائیل اگر آج میں تجھ کو اجازت دوں گا تو کیا میری روح کو بھی قبض کر لے گا؟ اسرائیل نے کہا ہاں آقا، آپ کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے گا. پاس ہی جبریل امین بیٹھے ہیں، آقا مشاورت کے انداز میں ان کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں جبریل آپ کا مشورہ کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں اے نبی اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. آقا نے کہا
بل هو الرفیق الاعلیٰ، اور میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ اسرائیل نے کائنات کی سب سے مقدس ہستی کے جسم سے روح کو نکال لیا۔ اور اسی وجہ سے کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس چیز کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی بقا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات میں جو بھی چیز آئی ہے مرنے کے لیے آئی ہے، مٹنے کے لیے آئی ہے۔ اور لوگوں یہ تو بات ہے انسانوں کی، اور موت وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے صرف انسانوں کو نہیں پکڑنا بلکہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت انسانوں کی جانوں کو قبض کر لینے کے بعد اسرائیل کو یہ حکم دیں گے اور جاؤ فرشتوں کی روحوں کو قبض کر لیا جائے۔ فرشتوں کی روحوں کو قبض کرنا شروع کر دیا جائے گا، اور شاید لوگوں آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو، اسرائیل کو کہا جائے گا مقرب ملائکہ کی روحوں کو قبض کیا جائے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنے فاصلے ہیں، یہ لاکھوں اور ہزاروں کلومیٹر، یہ کروڑ کلومیٹر، ان کے اندر سورج بھی ہے جس کا اپنا حجم لاکھوں کلومیٹر ہے، اس سے بڑے کئی ہزار ستارے موجود ہیں، کئی کروڑ ستارے موجود ہیں جو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں۔ اور ان تمام ستاروں اور سورج کو کس نے گھیرا ہوا ہے؟ ایک آسمان نے اس کے اوپر چھت کو کیا ہوا، اور شاید کیا آپ میں سے چند لوگ اس بات کو نہ جانتے ہوں، وہ اس آسمان دنیا کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا کہ جب وہ اس آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ حکم کرے گا جاؤ ان فرشتوں کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، ان کی روحوں کو قبض کیا جائے گا، اسرافیل اور میکائیل کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے گا۔ اب کائنات میں فقط 3 ہستیاں باقی ہوں گی، ایک اللہ، ایک اسرائیل اور ایک جبریل امین۔ اللہ اسرائیل کو حکم کریں گے اور جاؤ میرے جبریل کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے۔ اور لوگوں جبریل اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مخلوق ہے، تم نے یہ واقعہ بے شمار مرتبہ سنا ہوگا کہ جبریل امین 7ویں آسمان کے اوپر ہیں، یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں دھکا دیتے ہیں، اللہ جبریل کو حکم کرتے ہیں اور میرا یوسف کنویں کی تہ میں نہ پہنچے، جبریل امین اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق اسرائیل کل ان کی بھی روح کو قبض کر لیں گے، اور پھر کائنات میں فقط 2 ہستیاں باقی ہوں گی، ایک اللہ اور ایک اسرائیل۔ اللہ رب العزت اسرائیل کو حکم کریں گے مر جا، اور وہ اسرائیل جو 1 سیکنڈ کے اندر لاکھوں اور ہزاروں انسانوں کی جان نکالنے میں قدرت رکھتے ہیں، اس وقت موت کے خوف سے کپکپائیں گے اور چیخ مار کے مر جائیں گے، اور اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا جائے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اور ایک اللہ ہی کی تو بادشاہی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بات کا مقصد یہ ہے رمضان آیا، بہت سی عبادات کو اپنے جڑوں میں لے کے آیا۔ رمضان آیا، اس نے درس دیا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس نے درس دیا انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے، دعاؤں کو مانگا جائے، استغفار کو طلب کیا جائے، لیکن بہت سے حضرات اس عبادت سے غافل ہے۔ اور رمضان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ رمضان کی سب سے بڑی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ غرض و غایت یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے ڈر جائیں۔ لوگوں یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور میں اپنے مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی کتب پڑھی، میں نے کوئی عبادت کی ایسی نہ دیکھی کہ جس کو فقط ایک لمحے کے لیے کیا جائے، اللہ رب العزت جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرے۔ لوگوں آپ کے سامنے صحیح حدیث رکھ رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، پرانے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس نے جان پہ بے شمار ظلم کیے،
بے شمار گناہ کیے، اب موت کا وقت آ گیا۔ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور ہر ایک کو کیا امید ہے؟ کل اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کوئی بھی شخص آج یہاں پر بیٹھا ہوا یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کل اللہ رب العزت کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ اب اس شخص کا بھی موت کا وقت قریب آ گیا، اس کو پتا چل گیا اب تو رب کے سامنے پیشی کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، ان کو کہا ادھر آؤ، تم کچھ ایسا کرنا میں جب مر جاؤں میری لاش کو آگ لگا دینا، اس کے نیچے کوئلوں کو جلانا، جب میری لاش اور ہڈیاں رات میں تبدیل ہو جائیں ان کو ہوا میں بکھیر دینا یا پانی میں ڈال دینا۔ بچوں نے ایسا ہی کیا۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، کہا اس شخص کے تمام اجزاء کو اکٹھا کر لیا جائے۔ وہ شخص مجسم حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا اور ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی اپنے نفس سے ظلم کرتا رہا، ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا، یہ آخری وقت میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ شخص اللہ رب العزت کو کہے گا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا تھا، میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے کیا کہ کل قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہ تھی۔ اللہ رب العزت اس کو اس عمل کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ لوگوں، خوف خدا اور اللہ کی یاد میں آنسوؤں کو بہانا یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں۔ میں آپ کے سامنے 3-4 حدیث کو رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ جو شخص خالص اللہ کے لیے اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو چہرے پر پڑے، چہرے پر پڑ کے زمین پر گر جائیں، ابھی آنسو زمین میں جذب نہ ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ لوگوں، اللہ کی رحمت کو جلال آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے اسی کے اوپر بس نہ کیا۔ اللہ کو علم ہے بہت سے لوگ میرے بندے ایسے ہیں جو اتنا نہیں رو سکتے کہ آنسو چہرے پر پڑے اور زمین پہ گر جائے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ جائیں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، کہ آنسو آنکھوں سے بہیں چہرے پہ پڑ جائیں، صرف چہرے پر پڑے، زمین پر نہ بھی گریں، ابھی چہرے پر نہیں پڑیں گے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور نہ صرف جہنم سے آزاد کریں گے بلکہ کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور صرف اسی پر بس نہ کیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ ابن ماجہ کی حدیث کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، چہرے پر نہیں پڑتے، ان کے لیے بھی بشارت ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور جو اللہ کی خاطر فقط اتنا روئے، کتنا روئے، صرف اتنا روئے کہ آنکھیں بھیگ جائیں اور آنسو چہرے پہ نہ پڑے، آنکھ کے اندر جو قطرات ہو ان کی جسامت مکھی کے سر کے برابر ہو۔ حدیث میں آتا ہے صرف آنکھوں میں پانی آ گیا، اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور لوگوں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک غریب حدیث میں آتا ہے اور آنسو تو نہ آئے، چہرے پہ تو نہ پڑے، زمین پہ تو نہ گرے، آنکھوں میں بھی نہ آئے، اب کیا کرے؟ وہ ایسے شخص کو اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی جب بات سنے اپنے چہرے کو رونے والا کر لے۔ صرف اپنے چہرے کو رونے والا کرنے والا جو شخص ہے خوف خدا میں، اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچا لو جو آگ کس لیے پیدا کی گئی، صرف انسانوں کو کھانے کے لیے، صرف پتھروں کو کھانے کے لیے۔ بعض یہ حبشی صحابی ہیں، وہ اتنا روتے ہیں رو رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، کہتے ہیں آقا اس صحابی کو جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے اوپر اس بات کا اعلان کر دیا ہے جو میرے خوف سے رو پڑے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایک اور مرتبہ آقا نے انہی آیات
آیت مبارکہ کی تلاوت کی، پاس ایک صحابی کھڑے تھے، پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے ان آیات کو سنا، رو پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آقا نے کہا جاؤ تم کو جنت کی بشارت ہو۔ صحابہ نے کہا یہ کس لیے؟ آقا نے کہا کیا تم نے قرآن کو نہیں کھولا؟ ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ حدیث میں آتا ہے آقا نے جب اس واقعے کو بیان کیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت آدم کو حکم دیں گے اور جہنم کی فوج کو علیحدہ کر دو۔ آدم کہیں گے اے اللہ جہنم کی فوج کتنی ہے میری اولاد میں سے؟ اللہ کہیں گے 1000 میں سے 999 کو علیحدہ کر دو۔ صحابہ نے جب یہ حدیث سنی رو پڑے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے رونے کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی۔ لوگوں یہ عبادت کوئی چھوٹی عبادت نہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو ایک جنت نہیں، اس کو دو جنتیں ملیں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اور جنت الفردوس میں داخلے سے پہلے خوف خدا رکھنے والے شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کہے گا کتابیہ، یہ وہ نعرہ ہے جس طرح آج کل کے دور میں ہم لگاتے ہیں جب کوئی جیت جائے، جب کوئی فخر کرے، واہ واہ کے نعرے لگاتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نعرے کو قرآن میں درج کر دیا، کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، اور پڑھو میرے نامہ اعمال کو، مجھے امید تھی میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جب وہ جنت الفردوس کے دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا، صحیح حدیث میں آتا ہے وہاں پر ایسی نعمتوں سے اس کا پالا پڑے گا، مالا عین رات، جو کسی دنیا کی آنکھ نے دیکھی ہی نہ ہوگی، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے سنی ہی نہ ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے جنت کی کچھ نعمتیں بیان کروں گا، آپ نے وہ سن لی لیکن حقیقت کیا ہے؟ فلا تعلم نفس، اور کوئی جاندار یا کوئی نفس اس حقیقت کو نہیں پہچانتا اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تو کسی دل کو بھی وہ گمان نہ ہوگا، اللہ رب العزت ایسی نعمتیں عطا کرے گا۔ جنت میں داخل ہوگا، سامنے حوریں کھڑی ہوں گی، اور ان حوروں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ لو اطلعت احداہن، حدیث میں آتا ہے اگر ان میں سے صرف ایک حور آسمان دنیا پہ طلوع ہو جائے، لطمست الشمس، یہ جو دنیا کا سورج ہے اس کو گرہن لگ جائے، اور اس کے کپڑے کا عالم کیا ہوگا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں اگر ان کو جمع کر لیا جائے اور اس کے ایک دوپٹے کی قیمت کو ادا کرنا چاہیں، اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کی رفاقت کا عالم کیا ہوگا؟ انسان اپنی حور کی طرف دیکھے گا، اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا، وہ نغموں کو گنگنائیں گی، ہم ہمیشہ کے لیے رہنے والیاں ہیں، ہم دنیا کی بیویوں کی طرح نہیں کہ جو میکے چلی جائیں، جو ناراض ہو جائے، ہمیں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ انسان اس سے مشغول ہوگا، سامنے سے دوسری حور کی طرف نظر پڑے گی، اس سے مشغول ہوگا، تیسری کی طرف نظر پڑے گی، 4-5 مرتبہ ایسا ہی ہوگا، 5ویں مرتبہ حور سے کہے گا اور کچھ اندازہ بھی ہے میں نے تمہارے ساتھ کتنے برس بتائے؟ وہ جواب میں کہے گی اے میرے سرتاج، اے میرے سردار، آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 70 برس گزار دیے، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ عالم ہوگا رفاقتوں کا، اور گھر کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، اور گھر کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، وملاۃها مسک الاصفر، اور دونوں اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسک اصفر ہوگا، مشک کافور ہوگی جو ان اینٹوں کو جوڑے ہوئے ہوگی۔ اور دوسرا گھر جس کی طرف نگاہ کو اٹھائے گا وہ سارے کا سارا ایک ہی موتی کا بنا ہوگا،
اس کے اندر 70 گھر یاقوت کے ہوں گے، ہر یاقوت کے گھر کے اندر 70 کمرے زمرد کے ہوں گے، ہر زمرد کے کمرے کے اندر 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کے اندر 70 ذائقے ہوں گے۔ اے اللہ کے حبیب، یہ کس لیے ہوگا؟ اور یہ خوف خدا رکھنے والے کی ایک وقت کی میزبانی کے لیے ہوگا۔ اور لوگ کھانے سے فارغ ہوگا، اس کو پانی پلایا جائے گا، دودھ کی نہروں سے پالا پڑے گا، شہد کی نہروں سے پالا پڑے گا، اس کی بیویاں اس کو مشروب پیش کریں گی، فرشتے مشروب پیش کریں گے، لیکن اس مشروب کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے ساقی خود ساقی کے حوض کوثر ہوں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور حوض کوثر کی کنگریاں یا زمرد اور یاقوت کی ہوں گی، اور مسلمان امتیوں کے لیے خوشخبری ہو، حوض کوثر کے کنارے اتنے آب ہوئے ہوں گے جتنے آسمان پہ ستارے ہیں۔ اور حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے پانی اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، سفید دودھ سے زیادہ ہوگا، میٹھا شہد سے زیادہ ہوگا، اور جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پیے گا پھر کبھی بھی اس کو پانی کی طلب محسوس نہ ہو۔ لوگوں، ایسی نعمتیں ہوں گی، کیسی نعمتیں ہوں گی۔ حدیث میں جنت کی بے شمار نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ بات کو سمیٹتا ہوں، یہ وہ جنتی ہوں گے، یہ وہ خوف خدا رکھنے والے ہوں گے جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب وقت آئے گا، اللہ اپنے اولیاء سے کہے گا، شہیدوں سے کہے گا، صدیقین سے کہے گا کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں کی سفارش کرو، اپنے اعزاء و اقارب کی سفارش کرو۔ اولیاء آئیں گے، حفاظ آئیں گے، شہداء آئیں گے، انبیاء آئیں گے، سب کی سفارش کریں گے، اور جہنم سے ایک خاص تعداد کو آزاد کروا لیں گے۔ پھر آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑیں گے، 3 مرتبہ اللہ کو سجدہ کریں گے، یا حدیث میں آتا ہے 4 مرتبہ کریں گے، اور چوتھی مرتبہ کرنے کے بعد اللہ کو کہیں گے اللہ اب جہنم میں صرف وہی رہ جانے والا باقی ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ اس وقت کہیں گے نہیں، اولیاء سفارش کر چکے، حفاظ سفارش کر چکے، شہید سفارش کر چکے، لیکن ابھی وہ باقی ہے جو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرشتوں کو کیا حکم دے گا؟ ہمارے موضوع کے متعلق یہ بات ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اور کائنات میں دنیا میں جس بھی انسان کا دل ایک مرتبہ صرف 1 سیکنڈ کے لیے میرے خوف سے کپکپایا ہے، آج اس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اور جو صرف 1 لمحے کے لیے اللہ رب العزت سے ڈر گیا اس کو بھی جہنم سے رہائی مل جائے گی۔ اور ذہن میں دوسری حدیث آ گئی کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ مومن کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب کیسے جھڑتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خوف خدا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح خزاں میں خزاں رسیدہ درخت سے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں، پھر اللہ رب العزت کل جہنم کے اندر سے اس آخری شخص کو آزاد کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ قبیلہ جہینہ کا ہوگا، زندگی میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے اس کا دل اللہ رب العزت کے خوف سے کپکپایا ہوگا۔ جب اس کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا، مشہور حدیث ہے، سامنے ایک درخت کو دیکھے گا، اللہ سے ضد کرے گا، اس درخت کے نیچے لے جایا جائے، دوسرے درخت کے پاس چلا جائے گا، تیسرے درخت کے پاس چلا جائے گا، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ کو کہے گا اللہ تیری رحمت میں کیا کمی آ جاتی ہے، جنت کے دروازوں تک لے آیا ہے، اب جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت اس خوف خدا رکھنے والے شخص کو کہیں گے اور جہاں زمین و آسمان کی جتنی پیمائش ہے آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا، یہ ارب کلومیٹر بنتے ہیں، اس کے اندر لاکھوں کروڑوں مربع کلومیٹر کے تو ستارے اور سورج ہی موجود ہیں جن کی تعداد ارب ہے۔ اللہ کہے گا زمین و آسمان کے درمیان جتنی وسعتیں ہیں
صرف اتنی ہی نہیں، اس سے 10 گنا سے زیادہ ضرب کر کے تجھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ جب وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اپنے استقبال کے فرشتوں کو دیکھے گا، ان کی خوبصورتی سے دنگ ہو جائے گا، انہی کو سجدہ کرنا شروع کر دے گا کہ شاید یہ میرے سردار ہیں، شاید یہ میرے آقا ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا، اور پھر حدیث میں آتا ہے یا آخری جہنمی ہوگا، اس کے بعد ایک منادی کرنے والا ندا دے گا، جنتیوں جنت کے کناروں پہ آ جاؤ، جہنمیوں جہنم کے کناروں پہ آ جاؤ۔ سارے ایک کناروں پہ آ جائیں گے۔ موت کو ایک مجسم مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس وقت اس کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ وہ لمحہ ہوگا کہ اگر 1 سیکنڈ پہلے موت کا وجود ہوتا تو جنتی اتنا خوش ہوتے کہ خوشی سے مر جاتے کہ اب ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جہنمی اتنے غمگین ہوتے کہ غم سے ہی مر جاتے کہ اب ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایک عرصہ بیت جائے گا، اللہ رب العزت جنتیوں کو مخاطب ہو کر کہے گا میرے جنتیوں کس حال میں ہو، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ جنتی کہیں گے آقا اے اللہ پورے مل گئی، مکان مل گئے، کھانا مل گیا، حوض کوثر کا پانی مل گیا، اب کس چیز کی کمی ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت اس اعلان کو کریں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور جاؤ آدم کے بیٹو آج میں تم سے راضی ہو گیا۔ جس طرح ایک مرتبہ تمہارے بابا آدم سے ناراض ہو کے ان کو جنت سے نکالا تھا، آج کے بعد کسی ابن آدم کو جنت سے نہیں نکالوں گا۔ جنتی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے کہ یہ تو ایسی نعمت ہے کہ حدیث میں آتا ہے اگر جنتیوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کائنات میں اربوں خربوں ذرات سے بھی زیادہ زندگی ہے اور اس کے بعد جنت سے نکال دیا جانا ہے تو جنتی غم سے رو پڑیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدے پہ پڑ جائیں گے۔ ایک عرصہ بیت جائے گا، اللہ رب العزت جنتیوں کو مخاطب ہو کر کہیں گے کس حال میں ہو؟ جنتی وہی کیفیت دہرائیں گے، ہر نعمت مل گئی اور سب سے بڑی نعمت تیری رضامندی مل گئی، اب کس نعمت کی کمی باقی ہے؟ اللہ رب العزت اس دن کہیں گے ابھی ایک نعمت باقی ہے، اور اس دن اپنے چہرے سے نقابوں کو الٹا دیں گے، اور جنتی اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جس طرح تم دنیا میں 14ویں کے چاند کا کرتے ہو۔ اور قرآن پاک نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ وافضل النعیم ذیاقۃ العزیز الحمید، اور دنیا بھر کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو رؤیت وجہ الکریم، اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار کروا۔ یہ کیا ہوگا؟ جنتی خوشی میں مبتلا ہوں گے کہ جس نے بنایا ہے آج ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ اس وقت اعلان کرتے ہوئے جنتیوں کی میزبانی کیسے کرے گا؟ کہے گا فرشتوں نے بھی پانی پلا دیا، حوروں نے بھی پانی پلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پلا دیا، لیکن ابھی ایک میزبانی باقی ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس دن رب اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو شراب طہور پیش کرے گا، اور لوگوں وہ کیسی میزبانی ہوگی، وہ کیسی مہمانی ہوگی، وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے شراب طہور پہنائے گا۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم خوف خدا اس طرح تو نہیں ادا کر سکتے، خوف خدا کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے آنکھوں میں پانی ہے، ہمارے چہرے رونے والے بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما اور اپنے ہاتھوں سے شراب طہور نصیب فرما۔ آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کروں گا، وہ اس موضوع سے متعلق تو نہیں لیکن مطالعہ کرتے ہوئے بارہا نظروں سے گزری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، جس کو ناصر الدین البانی نے بھی صحیح میں قرار دیا ہے کہ جو شخص ایک رات میں 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں، جو شخص ایک رات میں اتنا قیام کرے، اے اللہ کے حبیب کتنا قیام کرے؟ 1000 آیتوں کا قیام کرے،
کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں، زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا بھی یہ ہے کہ وہ مالی طور پہ بھی مستحکم ہو اور کل قیامت کے دن بھی اس کو فائدہ ہو۔ تو یہ حدیث ہے 3 ہی راتیں باقی ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص ایک رات میں 1000 آیات کا قیام کرے اس کو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور 1000 آیات کیسے بنتی ہیں؟ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ صرف 29واں اور 30واں سپارہ اگر 2 رکعتوں میں پڑھا جائے تو یہ پوری کی پوری 1000 آیتیں بن جاتی ہیں۔ صرف 3 ہی راتیں باقی ہیں۔ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ وہ کم از کم ان 3 راتوں میں سے ایک رات 29واں اور 30واں سپارہ ملا کر پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو 1000 آیتوں کے قیام کا ثواب دیں گے اور دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک لکھ دیں گے۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔